ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں خبر اردو میں ہوں آپ کا میزبان عاصم محی الدین۔ ناظرین میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لداخ کے بارے میں مرکزی سرکار نے ایک اسپیشلی ہائیلی امپاورڈ کمیٹی بنائی ہے، جس کمیٹی کی سربراہی منسٹر آف اسٹیٹ فار ہوم افیئرز نتیانند رائے کریں گے۔ اور یہ کمیٹی ہائی پاورڈ کمیٹی اس لیے بنا دی گئی ہے کہ جو لداخ کے لوگوں کے جو خدشات تھے، وہاں کے جابس کو لے کر، وہاں کے لینڈ کو لے کر، وہاں کے کلچر کو لے کر یا پھر وہاں کی لینگویج کو لے کر جو ان کے خدشات تھے ان کو دور کرنا ہوگا۔ اور یہ اس کمیٹی کو ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لداخ کے لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کو دیکھے اور ان کو سمجھنے کے بعد ایک مفصل رپورٹ بنائے، ڈسکس کرے کہ آخر کس طرح سے وہاں کے لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے اور ان کو وہاں پر سیف گارڈ کیا جائے، ان کے جو رائٹس ہے وہاں کے لوکل ریسورسز پہ، چاہے وہ جابس ہے، چاہے وہ وہاں کی لینڈ ہے یا پھر وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کی جو لینگویج ہے، ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے۔ آپ کو میں بتا دوں 370 کے ہٹنے کے بعد 5 اگست 2019 کو جب 370 جموں کشمیر سے ہٹا دیا گیا تھا، اس کے بعد جو جموں کشمیر اور لداخ کے جو قوانین تھے وہ سارے کے سارے چینج ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد کوئی اسپیشل پریویلیج جموں کشمیر اور لداخ کو نہیں دیا گیا تھا، اور جو یہاں کے جو اسپیشل پریویلیج 370 اور 35 کے بعد وہ سارے کے سارے ایبولش ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد جو وہاں کے لوگ جو سٹرگل کر رہے تھے، حالانکہ سٹرگل تو جموں کشمیر کے لوگ بھی کر رہے ہیں اور لداخ کے لوگ بھی کر رہے تھے، تو ان کی سٹرگل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کنسیڈر کر کے وہاں کے لوگوں کے لیے مرکزی سرکار نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو جاب سے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو سیف گارڈ کیا جائے۔ اسی چیز کو لے کر ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو ہائی پاورڈ کمیٹی ہے، جس میں جو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو مرکزی سرکار میں جو منسٹر آف اسٹیٹ فار ہوم افیئرز نتیانند رائے جو ہے اس کی سربراہی کریں گے۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو لداخ کے جو ایل جی ہے وہ ہوں گے، اور ممبر آف پارلیمان جو لداخ سے وہ بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو لوکل ایگزیکٹو کمیٹیز ہے لداخ کی، چاہے کرگل پروونس ہو یا پھر وہ لیہ پروونس ہو، ان کو ایک ساتھ ایک کی ٹیبل پہ بٹھا کے یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ ان کے تحفظات کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے۔ مرکزی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ جو لداخ کا جو پروونس ہے، جو ریجن ہے، وہ ایک سینسیٹیو ریجن ہے، اسٹریٹجکلی اگر دیکھا جائے تو کافی سینسیٹیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خطے کی جو وہاں کی ڈیموگرافی کو دیکھا جائے، وہاں کی جو ٹوپوگرافی کو دیکھا جائے، اس حساب سے بھی ایک یونیک ایریا ہے، ایک ریجن ہے پورے ملک میں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لداخ کے جو لوگ تھے، جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کے بھی یہ خدشات تھے کہ جو 370 ہٹنے کے بعد جو وہاں کے جو ریسورسز ہے، چاہے وہاں کا جو لینڈ ہے، وہاں کے جو جابس ہے، اس میں شاید کہیں نہ کہیں باہر سے لوگ آ کے اس پہ وہ حق جتانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کمیٹی کی تشکیل ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں وہاں کے لوگوں کے جو وہ خدشات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ایک سیکیورٹی ملے گی، سینس آف سیکیورٹی ملا ہوگا کہ ان کی بات کو مانا جا رہا ہے اور ان کی بات کو تسلیم کیا گیا ہے، اور مرکزی سرکار اس طرح کے جو اقدامات لے رہی ہے۔ آپ کو میں بتا دوں جموں کشمیر میں بھی جو سیاسی جماعتیں وہ اس چیز کو لے کے باتیں کرتے آ رہی تھی اور باتیں ابھی بھی کر رہی ہے کہ جو جموں کشمیر ہے 370 کے ہٹنے کے بعد یہاں کا جو لینڈ ہے یا پھر یہاں کے جو جابس ہیں ان کو سیکیورٹی ملے، ان چیزوں کو لے کے، اور جو باہر سے آؤٹ سائڈرز لوگ ہیں ان کو اس طرح کا کوئی حق نہ ملے ان پہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کو پہلے سے تھا، اور 370 ہٹنے کے بعد بھی ان کا ہی رہنا چاہیے۔ لیکن مرکزی سرکار نے اس کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کی ہے، اور جو مقامی جماعتیں یہاں پر حالانکہ اس پہ کافی پالیٹکس کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، کچھ جماعتیں تو یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے کہ اپنی پارٹی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے آلریڈی مرکزی سرکار کے ساتھ بات کی اور مرکزی سرکار یہ بات مان بھی چکی ہے کہ جموں کشمیر کے جو لینڈ ہے یا پھر یہاں کے جو جابس ہیں ان کو سیکیور کر دیا گیا ہے۔ تاہم پی ڈی پی جیسی جماعتیں، نیشنل کانفرنس جیسی باقی سیاسی جماعتیں اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کر رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جموں کشمیر کو لے کے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ ابھی آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے لداخ میں اس کمیٹی کی رپورٹ کے بعد کس طرح سے وہ فیصلے لیے جا رہے ہیں مرکزی سرکار کی جانب سے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں کے ریسورس پہ ان کا حق کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جموں کشمیر کو لے کے بھی اس طرح کی کوئی کمیٹی بن سکتی ہے؟ کیا جموں کشمیر کے لوگوں کو کی جو ڈیمانڈ ہے یا پھر یہاں جو سیاسی پارٹیاں جو پولیٹیکلی اسٹرگل
کر رہی ہے. ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشنز میں جانے کے بعد اگر وہ پاور میں آ رہی ہے تو سب سے پہلے وہ اسی طرح کے اقدامات اٹھائے گی کہ مرکزی سرکار سے یہاں کے جابس اور لینڈ کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے. کیا مرکزی سرکار جموں کشمیر کی بات بھی مانیں گے؟ یہاں کے لوگوں کے لیے بھی یہاں کے جو سیف گارڈز دے سکتی ہے, کوئی پروٹیکشن دے سکتی ہے یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے ریسورسز پہ, یا پھر نہیں؟ یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا. فی الحال جو ابھی جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو لداخ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہاں کے لیے ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے, جو کمیٹی وہاں کے جو لینڈ, جابس, کلچر اور لینگویج کو لے کے ایک رپورٹ تیار کرے گی جس پہ کنسیڈریشن کیا جائے گا مرکزی سرکار کی طرف سے, اور ان کو وہ پوری طرح سے وہ پروٹیکٹ اور سیکیور کرنے کی کوشش کی جائے گی. دیجیے اگلی خبر تک اجازت. خدا حافظ.